اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 173 یعنی 173 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جنت اور حوریں۔ ہماری جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کے 100 رتنوں میں سے ایک رتن کا ایک دعویٰ آج پھر دہرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت میں آتے ہی یہ کہا تھا کہ یہاں ہم دو تین ہفتوں میں نہیں، 4 ہفتوں میں تو ضرور اتنی ترقی کر دیں گے ملک میں کہ لوگ باہر سے یہاں ملازمت کی تلاش میں آیا کریں گے۔ تو اب اندازہ کر لیں آپ کہ وہ برسر اقتدار جب آئے تھے 1998 میں اگست میں، تو ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، چلے 3 مہینے دے دیتے ہیں ہم۔ 3 مہینے میں تو کیا، 3 سال میں بھی وہ ترقی تو کیا کرتے، ملک کو بہت پیچھے لے گئے۔ بیرونی ملک سے جو لوگ آ سکتے تھے بقول ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہاں کے اپنے لوگ اتنے بے روزگار ہوئے اس عرصے میں، 3 سال کے عرصے میں، کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اس میں کورونا کا بھی تھوڑا سا اس کو بھی الزام دے دیتے ہیں، حالانکہ اس سے اگر فرق پڑتا تو تھوڑا سا فرق پڑ سکتا تھا۔ اور حکومتیں اچھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو مشکل معاملات میں کسی نہ کسی طرح اپنے انتظام کرتی ہیں عوام کے لیے۔ تو 3 سال کی جو صورت تھی، اب میں صرف ان کے دعوے کے تناظر میں گرتی ہوئی معیشت کے 2-3 پہلو بتا رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں آج کل میں، تو بتا رہا ہوں کہ اس 3 سال کے عرصے میں جو صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں، تو اس کا اندازہ ایک تو اس بات سے لگائیے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمیں معلوم تھا، پہلے یہ کبھی درمیان میں دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور درآمدات کم ہو رہی ہے اور برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ یہ سارا جھوٹ، اعداد و شمار اور اس کا فریب دیتے تھے یہ، اور جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں صاف کہہ دیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ وہ کتنے کم ہوئے؟ 47 کروڑ اور 49 ڈالر کم ہوئے ایک ہفتے میں۔ یہ 2-3 سال کی بات نہیں کر رہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی تنزلی یا نیچے گرنے کی رفتار کتنی تیز ہے۔ ایک ہفتے میں اتنے زیادہ ڈالر کم ہو گئے ہمارے زر مبادلہ میں۔ پھر اس کے بعد ڈالر آج پھر 1 روپے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، یعنی پاکستانی روپے کی قدر انہوں نے اور گھٹا دی ہے۔ پاکستان کی قدر گھٹا رہے تو اس روپے کیا حیثیت رکھتا ہے، تو انہوں نے 1 ڈالر جو ہے آج کے تاریخ میں 1 ڈالر اور مہنگا ہو گیا۔ اسی طرح یورو اور پاؤنڈ کی کرنسیاں بھی، وہ بھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں کافی بڑھ گئی ہیں، آگے ہو گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے صنعت کاروں نے ایک بات کہی ہے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برآمدات میں ہم 40% اضافہ کر سکتے ہیں۔ برآمدات کا مطلب ہم اپنے ملک سے جو چیزیں تیار کر کے باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، تو اس میں ہم 40% اضافہ کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اتنی۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز بھی موجود ہیں باہر کے جو ہم پورے کریں، لیکن اب صنعتوں کو یہ گیس نہیں دیں گے 2 مہینے تک۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے حکومت نے کہ 2 مہینے تک صنعتوں کو، اس لیے کہ گھریلو صارفین اور دکاندار اور تجارتی صارفین کو ہمیں گیس پوری کرنی ہے۔ وہ بھائی 3 سال میں جھک مار رہے تھے آپ کہ 3 سال میں آپ نے گیس کے اتنی بھی ذخائر نہیں کیے کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہماری صنعتیں بند ہوتی۔ 2 ماہ کے لیے صنعتیں بند ہو جائیں گی صاحب، اور پاور پلانٹس بند ہو جائیں گے سارے 2 ماہ کے لیے، اس لیے کہ ان کو گیس کی فراہمی نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو ہے وہ عام صنعتیں، جو فیکٹریاں، کارخانے جو لگی ہوئی سائٹ ایریاز جتنے بنے ہوئے ہیں، وہاں جتنی فیکٹریاں لگی ہیں ان کو گیس کی سپلائی نہیں ہوگی۔ اب وہ چاہیں تو کسی اور ذریعے سے چلائیں ان کو، وہ ظاہر مہنگے ہوں گے، گیس سے ذرا سستی چلتی ہیں صنعتیں۔ تو صنعتوں کا تو انہوں نے بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، 2 مہینے تک ان کو گیس نہیں دیں گے یہ۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ گھریلو صارفین کا پوچھ لیں، کراچی والے تو بیچارے
کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں اخبارات کی وجہ سے یا ذرائع ابلاغ کی وجہ سے چیخ چلا کر. دیہات میں جا کر دیکھ لیں پورے ملک میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی. خواتین بیچاری بیٹھی ہیں کھانا پکانے کے لیے، معلوم ہو گیس چلی گئی. اب کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، گھنٹے میں آئے 4 گھنٹے میں آئے. پچھلے دنوں تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ملک بھر میں ہم 3 وقت کھانے کے وقت جو ہوتے ہیں اس میں ہم آپ کو گیس دیں گے. تو کسی نے منچلے نے پھر اس میں جو ٹائمنگ رکھے وہ بڑے مزے کے تھے کہ جی صبح 5:30 بجے سے 8 بجے تک گیس بند ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 12 بجے سے 2 بجے تک ہم گیس دیں گے، صبح 5:30 بجے سے 8 بجے تک دیں گے، اور رات کو جو دیں گے وہ 7-8 بجے سے 10 بجے تک کچھ انہوں نے. تو یہ کسی نے منچلے نے حکومت کی طرف سے مذاق کے طور پر ہی کہا. ان کو پھر گیس کمپنی کو تردید کرنی پڑی کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا کوئی پروگرام، اور گیس گھریلو صارفین کو جاری رہے گی، تجارتی صارفین کو جاری رہے گی. صنعتیں اگر بند ہوتی ہے، ملک میں زر معادلہ کم آتا ہے، برآمدات کم ہوتی ہیں ان کی بلا سے. یہ تو اب 1.5-2 سال رہ گئے ان کے، یہ اپنی مدت پوری کر کے اور بھاگنے کے چکر میں ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو گھروں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بڑے شہروں کے علاوہ. کراچی میں تو ابھی تک نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، لیکن بعض بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں، دیہات میں تو خاص ہے. دیہات کے لوگوں کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے یہ. ان کو جو چاہے بند کر دے. پانی ان کو صاف نہیں ملتا، جوڑوں کا پانی پیتے ہیں وہ، غذائیں ان کو ناقص ملتی ہیں، گیس اور بجلی جو چاہیں اور جب چاہیں بند کر دیں. دیہات والوں کو تو میں نے بتایا کہ انسان ہی نہیں سمجھتے یہ. تو انہوں نے کیا کیا، آپ کو اندازہ ہے کہ پیٹرولیم جو مصنوعات تھی مسلسل اضافہ کرتے کرتے یہ پتہ نہیں کہاں لے گئے اس وقت پیٹرول کی قیمتیں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ گیس مہنگی کی. اب گیس مہنگی ہو رہی ہے مسلسل. اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں گیس ہم سپلائی بھی نہیں کریں گے 2 مہینے تک. تو کیسی حکومت ہے یہ، سمجھ بھی نہیں آتا ہے. اور دعوے اتنے بڑے بڑے کہ ہم ملک کو ترقی کی معراج پر لے کر جا رہے ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. اچھا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یعنی چلیے 5 سال کے لیے لگا لیں، ان کے 5 سال کی حکومت ہے، تو 2 سال کے دوران 3 سال جو گزار دیے انہوں نے، تو اس حساب سے انہیں اب تک 50-60 لاکھ روپے نوکریاں دے دینی چاہیے تھی. نوکریاں دینا درکنار، ان کے دور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کم سے کم 40 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں، جس کا وبال ظاہر ہے ان پر پڑے گا. یہ چاہے جتنے عیش کر لیں، چاہے جتنے جھوٹے دعوے کر لیں، چاہے جتنی بھی باتیں کر لیں بیوقوف بنانے کی لوگوں، لیکن حقائق سب کے سامنے ہیں. اہل پاکستان تو بھگت ہی رہے ہیں. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان معیشت میں کتنی پستی کی طرف جا رہا ہے. روز بروز دعوے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اب آخر میں اب جو آج اعلان ہوا ہے وہ کون سا پتہ نہیں کارڈ، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دال، آٹا اور گھی، اور شاید چینی بھی شامل ہے اس میں، یہ ہم بہت 30% رعایت پہ دیں گے. اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شناختی کارڈ، اصل شناختی کارڈ اور فلاں چیزیں بھیجیں ہمارے پاس. اور وہ کب بھیجیں گے، کب وہ سلسلہ شروع ہوگا، اس میں سے کتنے لوگوں کو ملے گا، یہ کچھ نہیں پتہ. انسانوں کی طرح پورے ملک کے عوام کے لیے ایک اچھا معاشرہ قائم کریں، مہنگائی نہ ہونے دیں، بے روزگاری نہ ہونے دیں، تو سب کو فائدہ ہو. یہ چند لوگوں کو مخصوص، یہ چند لاکھ کو کر دیں گے، 2 کروڑ کو کر دیں گے. بھائی 2 کروڑ کیوں، 22 کروڑ کے عوام ہیں ہمارے پاکستان کے. ان سب کو اگر آپ ایک ساتھ سہولتیں دیں تو وہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا کہ جی اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا. آپ کو یوٹیلیٹی اسٹورز کی مثالیں میں دے چکا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ شروع کیا تھا پیپلز پارٹی نے، وہ ملتا ہی نہیں لوگوں کو. یہ سب فراڈ ہوتا ہے، یہ دکھاوے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو نہ 1 کروڑ نوکریوں کا وہ وعدہ پورا ہوا، نہ 50 لاکھ مکانوں کا وعدہ پورا کیا انہوں نے. اب تو جانے والے ہیں یہ، بلکہ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی چلتا کر دیا جائے، اس لیے کہ جو لوگ لائے تھے ان کو وہ خود بہت بدنام ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے کہ جی آپ لائے تھے ان کو اپنا پسندیدہ سمجھ کر، دیکھ لیجیے انہوں نے عوام کا کیسا بیڑا رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو میرے نظر میں ان سب کا ایک بڑا آسان علاج ہے، اس کے سوا کوئی موجودہ حکومت کے دور میں اور کوئی نظر نہیں آتا. اور وہ آسان علاج یہ ہے کہ یہ عوام میں وہ ٹیکے تقسیم کر دیں
وہ دوائیں تقسیم کر دیں جو حکمرانوں کی اعلیٰ سطح پر استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب ٹیکہ لگتا ہے تو ان کو حوریں نظر آتی ہیں چاروں طرف۔ ہاسپٹل میں تھے تو وہاں بیچاری نرسیں تھیں، وہ ان کو حوریں نظر آ رہی ہیں، اور اسپتال جو ہے نا جنت نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو اگر جنت میں پہنچانا ہے تو اس حکومت کو چاہیے کہ اپنے استعمال کرنے والے ٹیکے عوام کو بھی ان کا عادی بنا دیں، تاکہ ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ نظر آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔